اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واضرب لهم مثل الرجلین جعلنا لأحدهما جنتین من عناب وحففناهما بنخل وجعلنا بینهما زرعا کلتا الجنتین آتت اکلها ولم تظلم منه شیئا وفجرنا خلالهما نهرا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا۔ سورہ کہف آیات 32 سے 34۔ وَضْرِب اور پیش کریں لہم ان لوگوں کو مثلاً مثال رجلین دو شخصوں کی۔ یہ قریش کے ان سرکشوں کو ایک مثال سنائی جا رہی ہے۔ مثال دو شخصوں کی ہے۔ جعلنا ہم نے بنا دیا تھا، لأحدہما ان دونوں میں سے ایک کے لیے، جنتین دو باغات، من اعناب انگوروں کے، وحففناہما اور ہم نے گھیر رکھا تھا ان دونوں باغوں کو، بنخل کھجوروں کے ساتھ، وجعلنا اور بنا دیا ہم نے، بینہما ان دونوں کے درمیان میں، زرعا کھیتی۔ یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے اکثر لوگ فقراء مساکین تھے، اور زیادہ تر انکار کرنے والے لوگ مالدار متمرد قسم کے لوگ تھے۔ اپنے اس مال کو بطور دلیل پیش کرتے کہ ہم لوگ حق پر ہیں، اگر ہم حق پر نہ ہوتے تو ہمارے پاس بھی کچھ نہ ہوتا، اور ایمان لانے والوں کی غربت کو بطور تانا استعمال کیا جاتا کہ اگر تم لوگ حق پر ہوتے تو تمہارے پاس مال و متاع ہوتا، حالانکہ اصل فرق مال کا نہیں ایمان کا تھا۔ اسی طرح یہاں پر بھی جو دو شخصوں کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، ایک صاحب ایمان ہے اور ایک صاحب مال ہے۔ اب جو صاحب مال ہے اس کے پاس دو باغ ہیں، باغ کے کنارے پر کھجوروں کے درخت ہیں، درمیان میں کھیتی لگانے کے لیے مختلف چھوٹے چھوٹے قطعات ہیں، اور اسی طرف انگور کی بیلیں ہیں۔ اب یہ جو چھوٹے چھوٹے زرعی قطعات ہیں، ان میں موسم کے لحاظ سے ضرورت کی چیزیں کاشت کی جا سکتی ہیں۔ نہر بہہ رہی ہو، بیچ میں سے چھوٹی چھوٹی نالیاں ہوں جو ہر گوشے تک پانی کو پہنچا رہی ہوں، تو اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے ایسے باغات عطا کیے تھے جو ہر لحاظ سے مکمل تھے، اس لیے فرمایا کلتا الجنتین، دونوں باغات، آتت اکلہا خوب پھل لاتے، ولا تظلم اور نہ کمی کی جاتی، منہ اس میں سے، شیئا کچھ بھی، وفجرنا اور چلا دی ہم نے، خلالہما ان دونوں باغوں کے درمیان میں سے، نہرا نہر۔ اب جس کو بھی اس طرح کا باغ حاصل ہو، وہ بھی ایک چھوڑو دو دو باغ حاصل ہوں، اسے دنیا میں اور کیا چاہیے۔ فرمایا کہ دونوں باغوں نے خوب پھل دیے، ذرا کمی نہیں کی، باغ کے بیچ میں نہر بھی جاری تھی جو اس کی شادابی، تراوت اور زرخیزی کی ضامن تھی۔ اب اس ساری صورتحال میں اس بندے کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے تھا۔ ایک دن وہ ایسے وقت اپنے باغ میں داخل ہوا کہ جب پھل لگے ہوئے تھے، وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ اور اس کے لیے پھل تھے، یعنی پھلوں کا موسم تھا۔ فَقَالَ پس اس نے کہا، لِصَاحِبِهِ اپنے ساتھی سے، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ اور وہ اس کے ساتھ بحث کر رہا تھا، گفتگو کر رہا تھا۔ اب گفتگو کا موضوع کیا ہے؟ فخر۔ انا اکثر منک، میں زیادہ ہوں تجھ سے، مالن مال کے لحاظ سے بھی، واعز نفرا واعز اور زیادہ طاقت والا ہوں، نفرا تعداد کے اعتبار سے بھی۔ تو یہاں سے اب بتایا جا رہا ہے کہ اس نعمت کو پا کر اس نعمت والے نے رویہ کیا اختیار کیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کا بال بال اللہ کا شاکر ہوتا جس نے اس کو یہ نعمت بخشی، لیکن ہوا یہ کہ جب اس کے ساتھی نے اس کو اللہ کا شکر گزار
اور فرما بردار بندہ بننے کی نصیحت کی اور ناشکری کے انجام اور اللہ کے قہر سے ڈرایا، تو اس نے بحث شروع کر دی اور بحث کرتے ہوئے یہ کہا کہ بتاؤ تمہارا حال اچھا ہے یا میرا؟ میں مال میں بھی تم سے زیادہ اور میری جمعیت، میری جماعت بھی تم سے زیادہ قوی ہے۔ تو گویا اس نے اپنی مال اور دولت کو اس بات کی دلیل بنا کر پیش کیا کہ میں تم سے بہتر ہوں، اور اس بہتری کی دلیل اس کا مال کے لحاظ سے اور افراد کے لحاظ سے زیادہ طاقتور ہونا تھا۔ حالانکہ انسان کا ہر حال، چاہے وہ خوشحالی کا ہے یا بدحالی کا ہے امتحان ہی۔ وہ اللہ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے۔ دعا ہے رب کریم عافیت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔